اسی طرح انسان کے اندر قوت صبر ہے. اگر انسان کے اندر قوت صبر ہے تو یہ قوت انسان کو ہمیشہ مدد پہنچاتی ہے اور کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی. یہ انسان کی ذاتی صفت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح انسان کے اور تمام اخلاقی اوصاف ہیں. سب سے زیادہ متوجہ ہونا چاہیے انسان کو اپنے اخلاقی اوصاف کی طرف، جس کی طرف توجہ عموماً کم ہوتی ہے. اخلاقی اوصاف، لیکن دو لفظیں ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق. زبر اور پیش کا فرق ہے. خلق سے مراد ہے یہ سامنے کا جسمانی ڈھانچہ، یہ ہے خلق. اور خلق وہ ہے کہ جو نفس کے اندر پائے جانے والے صفات ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے ہیں، وہ ہے خلق، وہ ہے خلق. اور حضرت احدیت نے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی ستائش کرتے ہوئے قرآن مجید میں جو ان کی نعت لکھی ہے وہ یہی ہے، انک لعلی خلق عظیم. اگرچہ آپ خلق کے اعتبار سے بھی عظیم تھے، مگر حضرت حق نے ان کو خلق کے اعتبار سے ستائش کا موضوع بنایا. یہ خلق کا جو تذکرہ میں نے کیا، اسی کا خلق اور اس کی جمع ہے اخلاق، جس پر پورا ایک علم اخلاق موجود ہے. ایتھکس یا مورل سائنس یا اور اصطلاحات کچھ بھی بنا لی جائے، اس میں ظاہر ہے جب اصطلاح بنائی جاتی ہے تو علماء کے نزدیک کچھ نہ کچھ دقیق فرق ہر اصطلاح کے درمیان ہوتا ہے. تو وہ تو کلاس روم کی باتیں ہیں، یہاں پر ہم لب لباب عرض کرتے ہیں. تو جو اخلاق ہے، خلق یا خلق کی جمع اخلاق، وہ صفات جو انسان کی ذات میں پائے جاتی ہیں. یہ بالکل ایک شجرے کی مثال ہے اس کی. ہر صفت جو انسان کی ذات میں پائی جاتی ہے وہ دوسری صفت سے مربوط ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور وہ ربط اور تعلق بھی وجودی ہوتا ہے. وہ ربط اور تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تعلق بھی ٹوٹ سکے. ہر صفت کا دوسرے تمام صفات اخلاقیہ سے ایک تعلق ہوتا ہے اور وہ وجودی تعلق ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتا. اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا امام المتقین حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے. یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا اور اس کو زندگی میں برتیے گا. ہم لوگ عموماً لوگوں سے بدظن جلد ہوتے ہیں اور حسن ظن کمتر ہی رکھتے ہیں. عام رویہ یہی ہے، عام رویہ یہی ہے کہ حسن ظن بہت کم رکھتے ہیں، سوء ظن زیادہ ہے. بدگمانیاں جلدی پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر شیطان جو ہے وہ بدگمانیوں کو پروان چڑھاتا ہے. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا اور ایک دوسرے سے متنفر کرنا اور جدا کرنا. یہ کام شیطان کا ہے. قرآن مجید کی نص ہے. ایک دوسرے کو جدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے. یہ خیال رہے. تو انسان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ جدا ہونے والوں کو جوڑنا. کام انسان اگر انسان کو اپنے وجود کو شیطان سے ممتاز تر کرنا ہے، اگر اپنے وجود کو، اپنی حیثیت کو شیطان سے مختلف اور اسے برتر بنانا ہے تو یہ یاد رکھیے گا، شیطان کا کام ہے جدائی ڈالنا
تو انسان کا کام ہونا چاہیے انس و محبت و الفت و مودت کو قائم رکھنا. اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے ملتے رہنا انسانیت ہے، اور مشترک قدروں کے باوجود جھگڑتے رہنا حیوانیت ہے. مشترک قدروں کے باوجود آپس میں اختلاف کرتے رہنا یہی حیوانیت ہے، اور اختلافات کے باوجود باہم ملتے جلتے رہنا اور وحدت کو برقرار رکھنا یہ انسانیت ہے. بہرحال یہ سب باتیں میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ آپ حضرات بس واہ واہ سبحان اللہ اور نعرہ حیدری لگا کر میری باتیں مجھے واپس دے کے چلے جائیں. اسے گرہ میں باندھیں، اس میں عمل کی کوشش کریں. تو آقا کا جو ارشاد تھا وہ میں نے ابھی عرض نہیں کیا. آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کسی انسان کے اندر کوئی ایک خوبی بھی دیکھو تو اس کے اندر اس سے ملتی جلتی دوسری خوبیاں بھی تلاش کرو، اور توقع رکھو کہ اس میں اور قدریں بھی ہوں گی. اسی جملے کو عرض کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو سوء ظن پہ بنا رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے نہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی میں ایک خوبی، ایک اچھی خصلت دیکھی تو تلاش کرو اس میں اور بھی خصلتیں ہوں گی. اور یہ کام دونوں کو کرنا چاہیے، خود کو بھی دوسروں کو بھی. اپنے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو ہر وقت تلاش کرنا چاہیے، اپنی خامیوں کو ہر وقت سوچتے نہیں رہنا چاہیے.